أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 113 اور 114 تلاوت کی گئی ہے. 14ویں پارے کے 21ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا جس دن ہر نفس ہر جان اپنے بارے میں ہی بحث کرتی ہوگی یا کوشش کرتی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی اپنی سب کسی کو پڑی ہوگی، اور ہر شخص کو، ہر ذات کو، ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا نمونہ پیش کیا، مثال پیش کی. کہ ایک بستی تھی جس کے رہنے والے بڑے امن میں تھے، اطمینان میں تھے، سکون میں تھے. ہر طرح سے اس کا رزق آتا تھا، صبح شام جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں کھائیں پئیں. لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا ان کے کاموں کی وجہ سے. آپ فرمایا کہ تحقیق ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول معظم آ گیا. فکذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلایا، انکار کیا، نبوت کو، رسالت کو نہ مانا. انہیں پھر ایک عذاب نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ زیادتی کرنے والے تھے. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مثال مکہ مکرمہ ہی ہے، اور حضور نبی کریم رحمت عالمین تشریف لائے. انہوں نے آ کر حق کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا. لوگوں نے انکار کیا، نہ مانا، مخالفت کی، ان پر عذاب آیا. ایک تو عذاب ان پر یہ آیا کہ کئی سال قحط سالی آ گئی. نہ باہر سے غلہ آتا تھا، اناج آتا تھا، پھل آتے تھے، نہ وہاں پر کوئی بارش ہوتی تھی، نہ کوئی سبزہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ جانور اور مردار کتے تک کھا گئے. پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے واسطے دعا کریں، پھر یہ خلاصی ہوئی. دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جنگ بدر میں کافروں کا ذلیل اور رسوا ہونا، شکست کھانا، 70 بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا، یہ بھی اس میں عذاب میں شامل ہے. تو نہ ماننے کی وجہ سے، حق کی مخالفت کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے پر یہ عذاب آئے. پھر فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں روزی دی ہے حلال اور طیب، اس میں سے کھاؤ. چوری چکاری ڈاکہ جو کچھ اس کا رواج تھا اس سے نہ کھاؤ، وہ حلال نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ حلال مال ہاتھ سے کمائی کرو، وہ کھاؤ. جو تمہیں رزق ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کھاؤ، اور کھا کر اس کا شکر کرو. واشکروا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو، جو نعمت جو اس نے دی ہے. بالخصوص مکہ والوں کو خانہ کعبہ کا قرب جو تھا بہت بڑی نعمت تھی. اس کے صدقے سے ان پر رحمتیں ہوتی تھیں، دنیا ساری ان پر مہربان تھی، ان سے اعراض کرتی تھی، یعنی ان کو چھوڑ دیتی تھی. کبھی کسی موقع پر کوئی راستے میں ڈاکو چور ہے تو پکڑتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ مکہ کا رہنے والا، اس کو چھوڑ دیتا. مکہ کی حرمت کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا. بڑی نعمتیں تھیں ان کو اللہ نے عطا کی.
میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں اس کے شکر ادا کرو، اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرو، اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کی پوجا کرتے ہو۔ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں اہل ایمان کو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہو تو پکیزہ رزق کھایا کرو، اور قسم کے جن میں شکوک و شبہات ہیں یا ناجائز ہے وہ چھوڑ دو۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ صرف کفار کے لیے ہے، مکہ کے بت پرستوں کے لیے ہے۔ یہ بھی کہ مطلقاً سب کے لیے ہے کہ حلال پکیزہ کھاؤ، اللہ کا رزق اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر کرو، یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔